अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। शहबाज हुकूमत कायम तो हो गई, कितनी मुस्तहकम होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस मुल्क के मुख्तलिफ सियासी तज्जियाकारों से इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद नई हुकूमत के माशी चैलेंजेस क्या हैं। IMF का मुआहिदा है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना एक पहाड़ सा इम्तिहान खड़ा है नई आने वाली हुकूमत के सामने। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक खातून MPA पर बेहुदा नारे लगाए गए और जो लुइड जेस्चर्स किए गए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा उस हवाले से भी बात करेंगे। आगाज करते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान 24वीं वजीर आजम इलेक्ट हो गए। जो वोटिंग नंबर थे, जो नंबर गेम थी, उसके मुताबिक 201 वोट मिले शहबाज शरीफ साहब को और 92 वोट्स मिले तहरीक इंसाफ को। 201 जो वोट्स थे उसमें से हमने देखा कि आज अख्तर मेंगल साहब जो कि साबिक इत्तेहादी थे आज ऐवान में बैठे रहे, उन्होंने वोट नहीं डाला। इसके अलावा JUIF के जो उम्मीदवार थे उसमें हमने देखा कि वो ऐवान से बाहर चले गए, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी धांधली के हवाले से दोबारा बातचीत की। इसके अलावा हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को आज मेंगल महमूद अचकजई साहब का वोट पड़ा और उनका नंबर 91 से 92 हो गया। तो ये पार्लियामेंट बिल्कुल टॉपसी टर्वी हो गई। 2022 के जो सारे इत्तेहादी थे वो उनमें से कुछ अब अपोजिशन में जाकर बैठ गए। शायद हमने नहीं सोचा था कभी हम ये मंजर देखेंगे, लेकिन बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मुख्तलिफ सियासी तज्जियाकारों के ओपिनियंस हैं जो हमने सारे दिन में उनसे पूछा, उनसे सवाल पूछे कि जी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कायम हुई, ये कितनी मुस्तहकम है, सख्त फैसले करने हैं, कितनी देर पा है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, सुनिए। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितना चलेगी, लेकिन ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये हुकूमत इंतहाई गैर मुस्तहकम है। पहली तो बात ये है कि इस हुकूमत के पास अक्सरियत हासिल नहीं है और इसके साथ साथ जो है जो पार्टियां इसके साथ जो सपोर्ट कर रही हैं वो भी उनकी एक हद तक, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को सपोर्ट तो कर रही है इनको, लेकिन अपने आप को इस हुकूमत से अलहदा भी किया हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहते हैं वो उसके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त जब हुकूमत संभाली है इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त जो है मुल्क को जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है शायद ही माजी में किसी और हुकूमत को करना पड़ा था। सबसे बुनियादी जो इस वक्त जो मतला है और जो जिसको कहते हैं कि हुकूमत के लिए के बका का सवाल है, वो किस तरह से जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसको जो क्राइसिस से निकाल सके। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक अपने इस तारीख के सबसे मुश्किल और डिफिकल्ट पीरियड में दाखिल हो रहा है। इस वक्त अगर ये है कि माशी सबसे ज़्यादा ये है कि आइंदा 3-4 महीनों में किस तरह से ये हुकूमत न सिर्फ जो है जो सूरत हाल को बेहतर करती है, बल्कि एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि किस तरह IMF के साथ उनकी डील हो सके। अगर जो कि मुझे नजर नहीं आता है इस वक्त, एक और जो फर्क मुझे नजर आता है ये कि एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन मौजूद है जो कि PTI की तरफ से है। अब देख है वो ऐसा आसान नहीं होगा जो PDM की पहली गवर्नमेंट को था, जहां पे बिल्कुल उनको किसी अपोजिशन सामना नहीं करना पड़ रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल है एक मजबूत अपोजिशन भी मौजूद है और ये हुकूमत के लिए खासा एक मुश्किल मसला होगा, खास तौर पर उस हुकूमत के लिए जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर बन रही है और जिसमें जो है खेचताने भी मौजूद है। ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम होगी और ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी हुकूमत के इस्तेहकाम की बुनियादी वजह उसका अवामी मैंडेट होता है जमहूरी निजाम के अंदर। अगर आप इस हुकूमत को देखें जो बनने जा रही है, इसके मैंडेट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप सिंध में देख लें वहां पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये दोनों जो इत्तेहादी हैं जो मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इनके साथ जो MQM है, इन तमाम जमातों के मैंडेट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बहस हमारे सामने है। आलमी सतह के ऊपर जो आवाजें उठी हैं वो भी हमारे सामने हैं। यहां तक कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वो ये कह रहे हैं सदर बाइडन से कि इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। उनमें से तकरीबन 33 अराकीन ने खत लिखा सदर बाइडन को। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये हम कहें कि ये हुकूमत इतनी मुस्तहकम नहीं होगी तो ये गलत ना होगा। फिर आज असेंबली के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे उस मौके पे भी हमने देखा एहतजाज हुआ, उससे पहले भी एहतजाज हुआ और हमने अपनी हालिया तारीख या दुनिया की तारीख के अंदर ये बिल्कुल ऑनेस्ट मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूं कि इतने शिकस्त खुर्दा जीते हुए चेहरे नहीं देखे, इतने मायूस जीते हुए चेहरे नहीं देखे।
اگر آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، تو پھر آپ کے چہرے جو ہے وہ شو کرنا چاہیے نا، وہ عوامی مینڈیٹ آپ کے چہروں کے اوپر نظر آنا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا۔ اور دوسری بات، آج شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی، اگین یہ ان کا وہی بیانیہ ہے جس کو عوام نے ایک طرح سے رد کر دیا۔ اب یہ بیانیہ درست ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ انہوں نے دوبارہ اپنے مخالفین کے اوپر وطن دشمنی، ملک دشمنی کا الزام لگایا، لیکن ہم نے دیکھا کہ انتخابات کے اندر یہ بیانیہ رد کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت آئی ہے، جو آزاد حکومت بنی ہے، جس میں 2/3 اکثریت ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بیانیہ استعمال کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی یہ بیانیہ رد ہوا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ وطن دشمن ہیں اور اس بیانیے کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس بیانیے سے آگے جا کے کوئی استحکام آئے گا پارلیمنٹ کے اندر یا پھر اس حکومت کے لیے۔ جہاں تک یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے جو کریک ڈاؤن کیا گزشتہ روز پرامن شہریوں کے اوپر، ایک جو پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے خوفزدہ ہیں، یہ کتنی غیر مستحکم ہے ان کی حکومت۔ جو جمہوری حکومت ہوتی ہے اس کو اس قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ اگر عوام احتجاج بھی کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ بھی ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کوئی زیادہ دیر چلے گی نہیں۔ لیکن یہ سوال سب کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کتنی مستحکم ہے۔ عددی طور پہ دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب نے 201 ووٹ لیے ہیں اور وہ کافی زیادہ ووٹ ہیں ان کے پاس، کوئی 2-4 ووٹوں پر یہ حکومت قائم نہیں، لیکن پھر بھی ایک اتحادی حکومت ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتحاد ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا حکومت ٹوٹ جائے گی۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ کسی اتحاد کی محتاج نہیں ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹ برابر ہیں، لہذا اگر مرکزی حکومت کو کچھ ہو بھی تو مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کی حکومت تو قائم رہے گی۔ اس طرح سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ بھی کسی کی محتاج نہیں۔ مرکز کا اتحاد ٹوٹ بھی جائے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہے گی۔ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت کسی کی محتاج نہیں، مرکز کا اتحاد ٹوٹ بھی جائے تو کے پی کی حکومت قائم رہے گی۔ بلوچستان کی حکومت ضرور ایسی ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کی محتاج ہے، لیکن اگر یہ اتحاد ٹوٹے تو وہاں JUIF موجود ہے کسی ایک کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے۔ اگر مرکز کی حکومت گرے بھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 صوبوں کی حکومتیں تو ایسی ہیں جو ٹوٹنے کی کوئی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ قائم رہیں گی۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ قومی اسمبلی میں کسی کی حکومت نہیں بنتی اور وہ ٹوٹ جاتی ہے تو کیا موجودہ صوبائی حکومتوں کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہوں گے؟ پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کو تو ایک فری سپیس مل جائے گی، ان کی حکومت ہوگی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، تو ایک ویسا ہی رزلٹ دوبارہ آ جائے گا جیسا ابھی موجود ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور زیادہ سیٹیں جیت لے گی، سندھ میں پیپلز پارٹی اور زیادہ جیت لے گی، کے پی کی جو اور سیٹیں پی ٹی آئی جیت لے گی۔ لہذا مجھے لگتا ہے کہ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو قومی اسمبلی چلانی پڑے گی اپنی صوبائی اسمبلیاں چلانے کے لیے۔ کوئی بھی قومی اسمبلی گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ صوبائی حکومتیں تو نہیں ٹوٹ رہی ہیں، پھر صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں صرف قومی اسمبلی کے انتخاب کیسے ہوں گے؟ لہذا یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے گی اور یہ پارلیمنٹ بھی اپنی مدت پوری کرے گی۔ یہ گورنمنٹ میرے خیال میں اتنی مستحکم ہوگی جتنی گزشتہ PDM کی گورنمنٹ تھی۔ بہت سی آبویسلی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں، ایک مخلوط حکومت ہے۔ دوسرا یہ تو اس دفعہ ایک ایسے الیکشن کے بعد پاور میں آ رہے ہیں جس الیکشنز پر ابھی بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو مستحکم تو شاید یہ اتنی بھی نہ ہو جتنی پچھلی دفعہ تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی اب جو معیشت ہے اور جو سوالات ہیں شہباز شریف صاحب کی کیپیسٹی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، ان سب کی وجہ سے بھی اور سوالات ہوں گے، اس کا بھی استحکام پہ فرق پڑے گا۔ مگر میرے خیال میں جو 2 فیکٹرز ہیں جس کی بیسس پہ یہ حکومت کتنا چلے گی وہ اس کا فیصلہ ہوگا، ان میں سے ایک تو ایشو معیشت ہے اور معیشت ہی رہے گی۔ یہ معیشت ہی تھی جس کی وجہ سے VONC کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے اس کو ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کچھ حد تک معیشت ہی تھی جس کی وجہ سے حالات نہیں سنبھلے، الیکشنز میں تاخیر ہوتی رہی اس امید پہ
کہ ذرا جو مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کم ہوگی، اور یہ معیشت ہی ہے جو آگے اس حکومت کا مستقبل جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ یہ ظاہر ہے بظاہر بہت کمزور حکومت ہے، یہ بظاہر ایک ان نیچرل کولیشن ہے ان دو میجر پارٹنرز کے بیچ میں، جن میں سے سپورٹنگ پارٹنر پیپلز پارٹی نے اپنی پوری کیمپین ہی یہ چلائی تھی کہ ہم ان کا کبھی آئندہ ساتھ نہیں دیں گے، اور ساری پچھلے سال کی ہماری جو ہے اور آئینی اور معیشت کی علالت جو ہے وہ سب اس پی ایم ایل نون کی غلطی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے ان کے ساتھ ہی مخلوط حکومت بنا بیٹھے. تو لہٰذا آثار تو ایسے نہیں ہیں کہ یہ حکومت بہت کمزور بہت پرزور طریقے سے چل پائے گی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک مشکل مرحلہ نیگوسیشن کا، اور پھر اس نیگوسیشن کے بعد افراط زر میں فرق آنا، اور پھر ہمارے اوپر جو وہ تمام لونز کی شرائط پڑھنا، پھر ان کو پورا کرنا، تو یہ آسان مراحل تو نہیں ہیں جو اس حکومت نے طے کرنے ہیں، کسی کے لیے بھی نہیں ہوتے، خاص طور پہ ان کے لیے نہیں ہے جن کی اپنی مینڈیٹ جو ہے وہ اس وقت خود بذات خود ایک سوالیہ نشان کے انڈر ہے. یہ پوری حکومت جو ہے اس کا کتنی دیر تک چلے گی، یہ کتنی کمزور ہے یا کتنی تندرست ہے، اس کا دار و مدار اس بات پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ کتنی آزاد ہے یا کتنی کمزور ہے. اگر عدلیہ آزادی کے ساتھ یہ الیکشنز کے اندر بے ضابطگیوں کے معاملات کو جلد از جلد صحیح طریقے سے منطقی انجام تک پہنچائے گی اور آزادی کا اظہار کرے گی، تو پھر یہ حکومت کی کمزوری جو ہے وہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اور 30-32 سیٹیں جو بہت کلیئرلی ڈسپیوٹیبل ہیں وہ جب ہٹ جائیں گی تو اس حکومت کے تو نمبرز ہی ایڈ اپ نہیں ہوں گے. لہٰذا اس حکومت کی جو یہ خصوصی کمزوری ہے اس کو میں بہت دلچسپی سے فالو کروں گا، کیونکہ یہ ٹائڈ ہے انورسلی ود دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری، اور یہ فارم 45 اور فارم 47 کے اور جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے مبینہ طور پہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے مسائل ہیں ان کا حل عدلیہ کس طرح کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو غیر مستحکم بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو حکمران بنے ہیں، جن کے پاس اقتدار آیا ہے، جو منتخب ہو کر آئے ہیں اور یہ اتحاد کی صورت میں آئے ہیں، اتحاد کی صورت میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن الیکشن لڑنے کے بعد اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو اتحاد بنا ہے، اس کے بعد ان دونوں کو یہ ادراک موجود ہے کہ آپشن اور کوئی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے. اور یہ اقتدار سنبھالنے کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کم از کم اس بات کا ادراک لازمی طور پر ہے کہ پاکستان میں گمبھیر مسائل ہیں، اور ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کے لیے شدید ترین بحران کا سبب بننے والے جو مسائل ہیں ان کو فیس کرنا ہے، اور انہیں فیس کرنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہوگی، اور ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہوگی، اور مل کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہوگی، چونکہ ان کا سیاسی نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یا وہ جو الیکشن میں ظاہر ہوا کہ انہیں اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. جس طرح سے میاں شہباز شریف نے تقریر کی ہے، اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کا ویژن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی کامیابی کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے گی اور حتمی کامیابی کے لیے آگے بڑھے گی. ان کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. یہ حکومت مستحکم نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ایک بہت بھاری اپوزیشن، بہت مؤثر، بہت ووکل اپوزیشن آن پہنچی ہے. اپوزیشن لیڈر وہاں پی ٹی آئی سنی اتحاد کے ہوں گے. کے پی کے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہوں گے، پنجاب میں ان کا اپوزیشن لیڈر ہوگا. تو یہ تین بڑے عہدے جب ان کے پاس جائیں گے تو یہ تینوں عہدیداران اپنے قائد، اپنے رہنما سے ہدایت لینے اڈیالہ بھی جائیں گے 800 نمبر 4 سے ملنے کے لیے. تب وہاں رونق لگے گی، جیل کے باہر بھی، جیل کے اندر بھی، میڈیا کے آپٹکس میں بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور پھر اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوگا اس کی آج آپ نے پہلی جھلکی دیکھی ہے. تو اس سب کے ساتھ تھکے ہارے چہروں والی پی ڈی ایم کی یہ سرکار، جس میں پی ڈی ایم تو اب اسے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مولانا بھی نہیں رہے، اچکزئی بھی نہیں رہے، تو یہ حکومت استحکام حاصل نہیں کر پائے گی. جو اہم میز لینے ہیں سیاسی، سماجی یا معاشی، وہ لیتے ہوئے انہیں دقت ہوگی. قانون سازی کے معاملے میں ایوان میں شور ہوگا، پی ٹی آئی ہمراہ نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول بی ایبل ٹو لاسٹ فار لانگ. بٹ پاکستان میں معجزے ہوتے ہیں، کیا پتہ کس کو کس کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے حکومت چلتی رہے. لیکن ترپ کا پتہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہوگا. اگر انہیں 6 ماہ سال بعد لگا کہ سسٹم نہیں چل رہا
تو تحریک عدم اعتماد کا پتہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے بازی پلٹی جا سکتی ہے، جس سے نئے انتخابات کے لیے جایا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک رائٹ ناؤ دا ونر از پی ٹی آئی، کیونکہ جو ان کے پاس لینز آ گیا ہے، جو ان کے پاس آپٹکس آ گئے ہیں، جو ان کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے، وہ تمام لوگ جو روح پوش تھے وہ منظر عام پر ہیں. منظر عام پر بھی نہیں بلکہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ہیں. حکومت کتنی مستحکم ہے یہ ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی ایک سیاسی جماعت اپنی حکومت بناتی تو ہم ایک مختلف پوزیشن میں ہوتے اس وقت تبصرہ پیش کرتے ہوئے. لیکن ایک بار پھر پی ڈی ایم طرز کی حکومت ہے، ایک اتحادی حکومت ہے جس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. سو ایسی صورتحال کے اندر خواہ وہ قانون سازی ہو یا پھر ریفارمز کرنا ہو، یا جو ملک کے لیے درپیش بڑے چیلنجز ہیں جو کئی سال سے اب یہ کہا جا سکتا ہے جب سے سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت گئی اور اس کے بعد سے اب تک جو بہت ساری چیزیں اسٹینڈ سٹل پہ تھیں ان کے حوالے سے فیصلہ سازی کرنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. سو تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کیا حکومت سب کو ون پیج پہ رکھتے ہوئے شہباز شریف لیڈ گورنمنٹ یہ ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن کر پائے گی؟ جیسے ہی اس کے اوپر کوئی پروسیس سٹارٹ ہوگا ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت کتنی مستحکم ہے اور کتنا وقت جو ہے وہ گزار سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ان کے لیے ہوگا وہ ریگنگ کے حوالے سے دھاندلی کے الزامات ہیں. سو پی ٹی آئی کا آگے کیا لاہے عمل ہوگا اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی جو 1-2 سیشنز ہوئے ہیں اس کے اندر قومی اسمبلی میں بڑا ٹف ٹائم دیا گیا ہے اپوزیشن بینچز کی طرف سے. تو کیا آنے والے دنوں میں قانون سازی کے اعتبار سے یا حکومتی جو فیصلہ سازی ہوگی اس اعتبار سے یا پھر سڑکوں کے اوپر احتجاج کے اعتبار سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ بھی ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ جو سابقہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں پی ٹی آئی نے دھرنا دے کر ایک بہت ہی ٹف ٹائم اور چیلنج دیا تھا اس وقت کی حکومت کو. سو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اتحادی مل کر کس طریقے سے اپنا لاہے عمل بناتے ہیں اور کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ملک کے جو کم از کم سیکیورٹی اعتبار سے اکنامک چیلنجز ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر چند ایسے فیصلے ہیں جو منتظر ہیں ایک منتخب حکومت کے کرنے کو، کیا وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. دیکھیے یہ حکومت جس طرح پہلے پچھلے 7-8 سال میں حکومتیں رہی ہیں، اگر دیکھا جائے یا چلیں پچھلے 6-7 سال میں، تو یہ اسی طرح کی ایک حکومت ہوگی. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ پہلے اگر ہائیبریڈ حکومت تھی یا ہائیبریڈ 0.2 تھی تو یہ ہائیبریڈ پرو میکس ورژن ہوگا. اور اسینشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ یہ حکومت اپنا کام کرے گی. 100% بلکہ 200% کنٹرول پاکستان کی مقتدرہ کا ہوگا اس حکومت کے اوپر. یہ حکومت اسی طرح مستحکم ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت اپنے پہلے 2-3 سال کے اندر مستحکم رہی ہے، کم از کم 2 سال کے اندر مستحکم رہی. اس حکومت کے اندر اس کی مستحکم رہنے کی جو میعاد ہے وہ اس وقت تک ہوگی جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تعلق مقتدرہ سے ٹھیک رہتا ہے. اگر ٹھیک نہیں رہے گا تو اس حکومت کا حال بھی پچھلی حکومت والا ہی ہوگا. اس کے چانسز کتنے زیادہ ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ یہ حکومت غیر مستحکم ہو. وہ اس وجہ سے کہ اس حکومت میں اگر تو شہباز شریف صاحب جن کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کنفرنٹ کریں، اگر تو وہی کمانڈ کرتے رہے اس پالیسی کو اور انہوں نے کسی اور کی بات نہ سنی اور اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹیشن نہ کی تو پھر شاید یہ حکومت اور شہباز شریف صاحب اپنی مدت پوری کر پائیں. لیکن اگر لڑائی ہوگی یا ڈفرنس آ جائے گا یا کوئی وائڈ کریٹ ہو جائے گا، ریلیشن شپ ساور ہو جائے گا، تو پھر آپ اس بات کی ذہن میں رکھیے کہ یہ حکومت نہ صرف غیر مستحکم ہوگی بلکہ کسی بھی دن بڑی انسیریمونیسلی گر بھی سکتی ہے. اس حکومت کی جو لیس آف لائف ہے وہ ہر منتھ کے اوپر رینیو ہوگی اور وہ اس کا رینیول کی اتھارٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگی. حکومت جیسے بن گئی ہے یہ بھی ایک مینوفیکچرڈ حکومت ہے اور اسی طرح چلے گی اور معاملات آگے چلیں گے جس طرح پہلے چلتے رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، پی ڈی ایم 1 کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، تو یہ تو پی ڈی ایم 2 ہے اور اس کا پرو میکس ورژن ہے، تو یقینی طور پر اس کو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت مکمل حمایت حاصل ہے. رائے آپ نے سنی. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، معیشت سے متعلق اہم سوالات ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی، حکومت کی آج تشکیل کا آغاز ہو گیا. وزیر اعظم الیکٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب کیبنٹ بنے گی. دیکھتے ہیں کہ فائنانس منسٹر کون ہوگا. کیا شمشاد اختر صاحبہ ہی کنٹینیو کرتی ہیں یا کوئی
PMLN या PMLN से मुंसलिक कोई और आएगा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं दुनिया भर में। जो अहम तमाम जरीदे हैं, जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अगला आने वाला जो सियासी साल है फिस्कली बहुत मुश्किल होने जा रहा है। क्या चैलेंजेस हैं जी? मूडीज़ की क्या रिपोर्ट कहती है, क्विकली बता दें। मूडीज़ की रिपोर्ट कहती है कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात को इंतहाई मुतनाज़ करार देते हुए पाकिस्तान को आने वाले मुआशी चैलेंजेस से खबरदार कर दिया है। मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सख्त फैसलों के लिए पाकिस्तान में बनने वाली नई मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफ़ी है। नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर शकूक व शुबहात हैं और पाकिस्तान को आलमी दायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा। आलमी दर्जाबंदी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में क्रेडिट रेटिंग में ताहम पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। ब्लूमबर्ग क्या कहता है? ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान IMF के साथ $6 अरब तक नया कर्ज प्रोग्राम अब साइन करेगा और नया मुआहिदा नई हुकूमतों के लिए अरबों रुपए के कर्जे की वापसी में मददगार साबित होगा। IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल के लिए साइन किए जाने का इम्कान है। इसके नतीजे में जो कीमतें बढ़ेंगी वो अलहदा होंगी और वो सारे चैलेंजेस भी होंगे। IMF का पाकिस्तान से जो नया मुतालबा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मेहताब हैदर साहब ने द न्यूज़ के सीनियर तजियाकार हैं और नुमाइंदे हैं, उन्होंने आज पे रिपोर्ट किया है कि IMF ने FBR को तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। टैक्स बढ़ाने के साथ साथ IMF ने टैक्स स्लैब में कमी का भी मुतालबा कर दिया है। IMF ने टैक्स स्लैब की तादाद 7 से कम करके 4 करने का मुतालबा सामने रखा है। रवा माली साल में FBR ने अब तक तनख्वाहदार तबके से 215 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। पाकिस्तान की जो नई इलेक्टेड हुकूमत है इस वक्त, उसके पहले चैलेंजेस क्या होंगे, आगे आने वाले 1 साल की फिस्कल फोरकास्ट क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब है, माहिर मुआशियात, साबिक चेयरमैन FBR भी हैं। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब। क्विकली, आज हुकूमत बन तो गई, अब देखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। शायद ये चमशाद साहिबा कंटिन्यू करें या बाद में कोई PMLN का जो है कुछ अरसे बाद आ जाए। अभी इस पर क्लैरिटी देखते हैं, आ जाएगी 1 आध दिन में। लेकिन सर बड़े बड़े 2-3 इस वक्त इमीडिएट क्या चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की माशी हालत ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रही है। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो पिछले तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान में इम्प्रूव हुआ है, और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोई ऐसा आगे आने वाला पोजीशन भी नहीं है। पहले मैं इसको सियासी तौर पे क्लियर कर दूं कि देखिए, जो गवर्नमेंट बनी है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और इसको पीपल्स पार्टी को और MQM को और लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने PDM के गवर्नमेंट के दौरान अपना बहुत बड़ा सियासी नुकसान किया है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंट रिजल्ट उनको मिला है। तो अब ये गवर्नमेंट एक दोराहे पे खड़ी है। अब जो फैसले करने हैं वो ऐसे हैं जो इनको सियासी नुकसान देगा मगर पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। तो ये अब हमें ये देखना है कि क्या वो गवर्नमेंट वो फैसले कर सकेगी, करना चाहेगी। मेरा ख्याल है कि ना वो करना चाहेंगे, और इसमें बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यू है बिटवीन पीपल्स पार्टी पॉलिसी और द पॉलिसी ऑफ द PMLN या रिक्वायरमेंट ऑफ द IMF। मसलन मिसाल देता हूँ मैं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए उस शक्ल में जिस शक्ल में IMF कह रहा है, जबकि PMLN की पोजीशन मुख्तलिफ है। सिमिलरली बिजली की कीमतों की बात है और चीज़ों की बात है। तो ये जो आपने एक चीज़ बनाई है, आज गवर्नमेंट बनाई है, ये मुझे माशी और सियासी तौर पर चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए बनी है कि रिक्वायरमेंट थी IMF की कि आप इलेक्शन कराएं। आपने इलेक्शन कराकर फाइल पे कागज़ लगा दिया है, अब इसको चलाएंगे, मगर ये मुझे 1.5 साल का खेल नजर आता है। तो शब्बर साहब, अभी 2-3 बड़े काम क्या कर रहे हैं? ये जो IMF का नया मुतालबा, सैलरीड क्लास के ऊपर और टैक्स डाल दें, कोई बिजली की कीमत, क्या काम क्या कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, कोई काम नहीं करना। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि कोई काम करने हैं। कोई काम नहीं करना। जो सिर्फ एक काम करना है कि आपने IMF से पैसे लेने हैं, बस मतलब पैसे लेना है और जो वो कहेंगे उस पर साइन करना है। आप ये समझ रही हैं कि कोई गवर्नमेंट आएगी, वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी एजेंडा देगी या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करेगी। मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो काम करने वाले हैं वो सियासी
مسئلہ ہے تو وہ فٹ نہیں ہو رہے نا. آپ اس کو کیوں نہیں سمجھ رہی بات کو؟ ٹھیک ہے سر، صحیح بات کر رہے ہیں. آپ کے لیے کیا کام کرنے ہیں کچھ؟ جی ہاں، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت یہ بڑھانا پڑے گی نا. یہ بڑھانا آسان نہیں ہے، یہ بڑا اس کا سیاسی نقصان ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑھانا یہ گورنمنٹ نے تھوڑی کرنا ہے. یہ تو آئی ایم ایف پروگرام کی شرط ہوگی نا. جی میرا مقصد ہے کرنے والی بات نہیں ہے. کرنا تو وہ ہوتا ہے نا آدمی کو، جو آدمی اپنی مرضی سے کر رہا ہو. یہ تو وہ چیز ہے جو آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے. بات یہ ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے، دیکھیں دو باتیں ہم ایک چیز نہیں سمجھ رہے. ایک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور بیرونی قرضے پاکستان کا مسئلہ ہیں. پاکستان کا بڑا مسئلہ بیرونی قرضے اور فورن کرنسی کی شارٹیج ہے. مگر ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کی جو اندرونی روپی اکاؤنٹ ہے وہ بھی آؤٹ آف بیلنس ہو چکا ہے. مطلب مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان اگر تقریباً اس وقت 10 سے 11,000 بلین روپیز کا ریونیو کلیکٹ کرے گا اور اس میں سے 8,500 یا 9,000 بلین روپیز صرف سود کی شرح پر دے دے گا، سود کی شکل میں دے دے گا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ اتنا بڑا فسکل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو آئی ایم ایف انہیں کیا کہے گا؟ آپ کو یہ کہا کہ اپنے آپ ریونیوز بڑھائیں، اور ریونیو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس اب اسپیس نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم کیا چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی آدمی کے لیے پاسبل ہوگی. بدقسمت آدمی ہوگا جو جا کے کیو بلاک میں بیٹھے گا. سر لیکن اس وقت وہی دیکھ رہے ہیں نا کہ شروع میں بیٹھنے کے اوپر بھی پہلے آپ والی صورتحال تھی. بہرحال حکومت بن تو گئی ہے، جس کے پاس پہلی حکومت سے زیادہ ان پاپولر ہے یہ گورنمنٹ. پچھلی 18 ماہ میں تو پھر بھی کچھ فیصلے کر لیے ہیں، اور ابھی تو فوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی جانا ہوگا نا. ان کے پاس یہ چوائس تو نہیں ہے نا، کیونکہ پہلے تو کچھ مہینے انتظار کیا، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ. ماریا دیکھو ماریا، تم لوگ ایک بات کرتے رہتے ہو کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. اب اس سوال کو چھوڑ دیں، اس سوال کو کرنا بند کر دیں. یہ مجبوری ہے. یہ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ نہیں جائیں گے تو وہ خود آئے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کو آپ سے 7.5 بلین واپس لینا ہے. اگر آئی ایم ایف کے پاس آپ نہیں گئے تو آپ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے، ان کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے بات کو؟ آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں جانا اب یہ آپشن والی بات نہیں ہے. یہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹرمز کیا ہوں گی. اور دیکھو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ آئی ایم ایف کسی ملک کی معاشی بحالی کا پروگرام پریزنٹ نہیں کرتا، نہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں، مجھے آپ سے 105 روپے چاہیے. اب اگر 105 روپے نہیں کما سکتے آپ تو 105 مجھے 105 چاہیے. اگر آپ 105 نہیں کما سکتے تو اپنے بچے کی 2 روٹی میں سے 1 روٹی کاٹ دیں. مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ آپ 105 کہاں سے لے کر آتے ہیں. صحیح، بہت یہ ان کا سمپل پروگرام ہے، اور ہر قرض دینے والے کا یہی پروگرام ہوتا ہے. بہت شکریہ. تو یہ نہیں سمجھیں کہ میں پروگرام کوئی پاکستان کی بھلائی کے لیے آتا ہے، وہ پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے. ٹھیک بات ہے سر، بالکل صحیح بات ہے. جب کم کمائیں گے اور زیادہ خرچیں گے تو پھر بھی قوموں کو آئی ایم ایف کے پاس ہی ایڑیاں رگڑتے جانا ہوتا ہے. بہت شکریہ. شبر زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق چیئرمین ایف پی آر. بریک لیں گے، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر پیش آنے والے واقعے، جہاں پہ ان کی ایم پی اے صوبیہ کو جو وربلی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو ان پہ نعرے کسے گئے، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ہمارا خیال تھا کہ 1990 کی سیاست میں جہاں پہ خواتین کے لیے پبلک پلیس میں، پولیٹیکل پلیس میں ایگزسٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس دور کو ہم کہیں بہت پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ 2024 میں آج بھی ہمیں بعض اوقات ایسے انسیڈنٹس کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے جہاں پہ 90 کی سیاست کی ہمیں یاد آ جاتی ہے. ایسا ہی واقعہ ہوا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر اس ہفتے، جہاں پر جو کے پی میں تعلق رکھنے والی تھی پی ایم ایل این کی صوبیہ شاہد، ان کے اوپر جوتے برسائے گئے اور نازیبا نعرے کسے گئے. یہ واقعہ شروع کیسے ہوا؟ اس طرح ہوا کہ صوبیہ شاہد صاحبہ نے وہاں پر ایک لوٹا لہرایا اور اس کے بعد ایک گھڑی لہرائی. پاکستان کی سیاست میں کیا اس سے پہلے گھڑی اور لوٹا نہیں لہرائے گئے؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ ہو رہا تھا؟ ایک اقلیتی اپوزیشن کی یہ رکن ہے، انہوں نے گھڑی اور لوٹا لہرا دیا تو ایسی کون سی قیامت آئی کہ جوتا ان کی طرف پھینک دیا گیا اچھال کر. پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی ایجیٹیشنل پالیٹکس ہوتی ہے. پرسنلی مجھے نہیں پسند یہ اس طرح کی پالیٹکس، یہ مجھے ڈگنیفائڈ نہیں لگتی. لیکن کیا پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے ایسی سیاست؟ نہیں. آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میں نے آج قومی اسمبلی کے اندر سے 2 ویژولز منگوائے اور میں نے کہا آپ کو دکھاؤں کہ یہ خالی پاکستان میں اس طرح کی پالیٹکس کا ایک روایت رہی ہے. یہ آج ایک بوٹ پکڑا ہوا تھا جی، یہ شیر افضل مروت صاحب نے، اور آج یہ جوتے کے ساتھ وہ پالش اور ڈبی لے کے آئے ہوئے تھے.
ये जमशेद दस्ती साहब। सो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में थिएट्रिक्स होती हैं, पर्सनली मुझे नहीं इतना पसंद, लेकिन ठीक है, ये एक ऐसी रिवायत है जो बिल्कुल नई नहीं है। सो जब सोबिया साहिबा ये अपनी घड़ी वहां पर लहरा रही थी तो उनके बाद उन पे जूता फेंका गया। जूता फेंकना ही काफी नहीं था, उसके बाद मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि असेंबली से किस किस्म की घटिया नारेबाजी हुई, और वो अल्फाज ऐसे हैं जो हम दोहरा नहीं सकते, टीवी पे चला नहीं सकते, उसको मैं बीप करके दिखाऊंगी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये क्या वीडियो है, जरा ही देखिए। ये वही नारे हैं जो 1990 की दहाई में शेख रशीद साहब जो थे बीबी साहिबा को एड्रेस करके लगाया करते थे। 2024 में हमें सुनने को मिलेंगे, ये मेरा कभी ख्याल नहीं था। हमारा ख्याल था हम बहुत आगे निकल गए हैं इससे, लेकिन वापस हम उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद मैं देखा कि यहाँ पर असेंबली के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने घटिया नाजेबा नारे भी लगाए और इशारे भी किए। जो मैंने केपी के अंदर पीटीआई के लोगों से पूछा ये कौन है, क्या आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं? उन्होंने कहा इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ ऐवान के अंदर जो क्राउड था वहां से ये नारे लगाए जा रहे थे। ये जो गंदे इशारे किए जा रहे हैं, अगर इन शख्स की शक्ल देखें जो बड़ी वाज़ेह है, ये बड़ा क्लियरली पता चल रहा है, इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, ना ही वो घटिया नारे लगाने वालों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ऐवान के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ वहां पे मेजॉरिटी के अंदर है, वहां पर जो माहौल इस तरह का बनाना कि इस तरह की जो हरासमेंट है, ये जैसे जिनसी तशद्दुद पे मबनी बातें या इशारे हैं वहां पर ना किए जाएं, तो उनका इस पर क्या जवाब था, जरा सुनिए। अब एक खातून को खुद ही शौक हो, मतलब है अपने आप को मीडिया में लाने के लिए घरते करने का, तो हमारे पास इलाज है नहीं उसका। खातून को चाहिए था एक कालों से खामा खा आके माहौल खराब करके उसके बारे में इस तरह की हरते वो करेगी, तो सारी बार जवाब तो की तरफ से आएगा। हमारी बहन है, वो मैंने समझाया उसको आज कि आप इस चीज को अवॉइड करें, आप ऐसा ना करें, हमारी बहन है, इंशाल्लाह दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक सूबे के सीएम से हम ये बयान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारा ख्याल था वो कहेंगे कि जो कुछ ऐवान में हुआ, ये घटिया नारे जो लगाए गए, ये जो इशारे किए गए, ये गलत था। ये इसका ये जवाब नहीं है कि शी आस्क्ड फॉर इट, या इसने कुछ ऐसा किया होगा कि ऐसे नारे लगाए गए होंगे। हमारा ख्याल था कि चीफ मिनिस्टर साहब ये भी कहेंगे कि हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है और हम उनको सजा देंगे, उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे, उनकी मजम्मत हम करेंगे। इसके साथ साथ हम इंक्वायरी भी कॉल कर रहे हैं कि इस तरह के लोग ऐवान में कैसे आए, और हम ये इंश्योर भी करेंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सीएम साहब के किसी भी बयान से हमें ये तसल्ली नहीं हुई कि इसकी कोई इंक्वायरी कराने के मूड में भी गवर्नमेंट है या नहीं है। अगर आप इसकी मुजम्मत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सजा नहीं दे सकते, तो फिर इसको खामोश हिमायत ही समझी जाएगी। ये भी पता कराना जरूरी है कि इस पूरे ऐवान के अंदर ये लोग आए कहां से, इनको लेके कौन आया, क्या ये कोई पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहे थे? अगर पॉलिसी के तहत नहीं कर रहे थे, ये अपने तय कर रहे थे, ये भी प्रॉब्लमेटिक बात है। लेकिन क्या आइंदा असेंबली में ऐसा नहीं होगा, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? और अगर आज बात यहां पे नारों पे और आज बात यहां पे इशारों पे आई है, क्या ये आगे बढ़ के खुदा ना खास्ता किसी बड़ा मसला तो नहीं बन सकता? इसको हम कैसे रोकेंगे? ये ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने हमें देना है। क्योंकि जी साफ सी बात है कि खातून खाली वो नहीं होती जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करे। अगर खातून की इज्जत की बात आप अपनी भी सियासी जमात या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करने वाली खवातीन के लिए करते हैं, तो आपको इंश्योर करना चाहिए है कि फिर ये अक्रॉस द बोर्ड हो और आपसे मुख्तलिफ राय रखने वाली औरत के लिए भी उस माहौल में, उस ऐवान में जहां पे आप मेजॉरिटी में हैं, बात करने का, एहतजाज करने का हक मौजूद हो। और ये अगर इसकी यहां पे बुनियाद ऐसी पड़ी है और इसको अभी एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो आगे जाकर खैबर पख्तूनख्वा से ऐसे और मसाइल हमें सामने नजर आ सकते हैं। और लगता है जैसे हुकूमत की अगर उसको रोक नहीं रही है, तो हुकूमत इसके बारे में तशवीश का इजहार भी नहीं करी। बतौर खातून हम सबको इस पे तशवीश का बहुत ज्यादा इजहार करना है। और ये 2024 के अंदर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के बीच में फर्क समझाना अब हमारा काम नहीं है, यह सबको मालूम होना चाहिए। जो सोबिया ने किया वो एक पॉलिटिकल प्रोवोकेशन थी। पर्सनली मुझे ये स्टाइल पॉलिटिक्स का नहीं पसंद, लेकिन उसके जवाब में जो आगे से नारे लगे, जो निशाने इशारे किए गए, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट थी, ये जिनसी तशद्दुद की तरफ इसको की तरगीब दी जा रही थी। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जाते जाते सेगमेंट के अंदर मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि सोबिया साहिबा एक तरफ खड़े होकर अली अमीन गंडापुर साहब के करीब खड़े होकर वहां पर वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं, वहां पे देख रहे हैं कि उनको इग्नोर भी किया जा रहा है। ये सही तरीका है। अगर कोई पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है तो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इसका जब तरीकाकार ये नहीं है कि आगे से आप गंदे इशारे और गंदे नारे लगाएं।
ابھی تو ایوان شروع ہوا ہے, ابھی تو اس کے 4-5 سال ہیں, اس میں کہ ہم اس طرح سے یہی دیکھا کریں گے. سو خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعے کو روکنے کے لیے یہیں پر اس وقت جو آئیڈینٹیفائی کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. 2024 میں اتنی بیسک باتیں بتانا ضروری نہیں ہے. واپس اس ملک کی سیاست کو خواتین کے لیے 1990 کی دہائی میں مت دھکیلیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.